شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں، آپ جس کا نحوست سے بھرا پورا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس منحوس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ دنیا بھر میں اس کے جو ماننے والے فالوورز ہیں وہ اپنے آپ کو احمد مسلم کہتے ہیں اور وہ اپنی جماعت کو احمد مسلم کمیٹی کہتے ہیں۔ 1839 اور 1840 میں پنجاب کے علاقے قادیان میں اس کی پیدائش ہوئی۔ انڈیا میں برٹش حکومت کے زمانے میں انگریز ہمارے اس ملک میں اپنے حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو بانٹو اور حکومت کرو پالیسی کے تحت مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا۔ اس مردود نے انگریزوں کے سپورٹ سے 1889 میں اپنی ایک جماعت بنائی۔ 1901 میں نعوذ باللہ اپنے آپ کے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ میرے نبی نے صحیح فرمایا، میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن مسلمانوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں تا قیامت۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور کامل ایمان ہے اس بات پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس دعوے کرنے والے کی بات کا یقین کرے وہ سب کے سب کافر اور مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ سب نبی کے گستاخ ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے چوکنا رہنے اور اپنی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ بدبخت شخص جس کو خود اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، ہمیشہ اپنی جیب میں گڑ رکھتا تھا، استنجا کے بعد اینٹ کا ڈھیلا سمجھ کر گڑ سے طہارت لیتا ہے۔ ایسی عقل اور سوچ سے پیدل نعوذ باللہ ایک زمانے میں اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نعوذ باللہ یہ جاہل کہتا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں، اس کے علاوہ اس کی بیوی کا مقام و مرتبہ نبی کی بیوی کی طرح اور اس کی بیٹی کا مقام نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہے، اور اس کے زمانے میں اس کی زیارت کر کے اس کو ماننے والے کا مقام نعوذ باللہ صحابہ کرام کی طرح ہے، اور اس کے خلیفہ کا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، ایک سچا مسلمان کا دل پھٹ جاتا۔ وہ کہتا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اشاعت مکمل نہیں ہوئی، بلکہ مرزا غلام احمد قادیان نے آ کر اس دین کو مکمل کیا۔ اللہ اللہ وہ ہے، وہ اپنی شیطانی علامات کو وحی اور قرآن کے برابر کہتا تھا۔ ایسے نظریے رکھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بتائیے آپ احباب، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اس وقت اس کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور یورپ کنٹری میں بیٹھ کر مرزا قادیانی کے گندے نظریات اور عقائد پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ آج بھی اس کے ہزاروں ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اندھی تقلید سے امت کی حفاظت فرمائے، خاص کر ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔